گھریلو ملازمہ تشدد کیس، سیشن جج کی اہلیہ گرفتار۔ گزارش یہ ہے کہ میں پہلا آدمی تھا اس ملک میں جب اس ملک کی اکانومی کی بربادی کا چرچا شروع ہوا، جو شروع ہو گیا تھا عمران خان کے دور حکومت کے آغاز میں۔ تو اس وقت آئی واز دا اونلی مین، اور میرا خیال ہے کچھ سال ایک کے بعد کچھ اور لوگوں نے ذرا اپنے لفظوں میں وہی بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تھا پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات نہیں، اخلاقیات کا ہے۔ پاکستان کی اقتصادیات بھی اس لیے برباد ہوئی کہ پاکستان میں اخلاقیات کا زوال اپنے عروج پہ۔ سو یہ جب زوال آتا ہے تو پھر ذاتی رویے بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو عجیب سی بات ہے، ایک سیشن جج ظاہر ہے پڑھا لکھا، فیملی ان کی اہلیہ بھی، یہ جو ایک صلہ رحمی ہے، عدل ہے، احسان ہے۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب حاتم تائی بن کے کام کرنا نہیں۔ احسان کا مطلب ہے کسی کی ڈیفیشنسی کو دور کرنا، کسی کی کمی کو دور کرنا۔ میں اگر اٹھ نہیں سکتا، اللہ نہ کرے میں اٹھ نہیں سکتا بستر سے، آپ مجھے سہارا دے کے اٹھا کے دوائی پلا دیں، یہ احسان۔ کوئی بچہ ہے سڑک کراس نہیں ہو رہی اس سے، وہ ریلیکٹنٹ ہے، پریشان ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے، احسان یہاں نہیں ہے۔ اس ملک کے بارے میں میرے ایک مرحوم دوست لاہور سے، وہ MNA بھی رہے، ان کے والد اسد گیلانی صاحب، ان کے بیٹے فاروق گیلانی سینئر گورنمنٹ فنکشنری، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ بہت پیار محبت تھا۔ وہ کہا کرتے تھے یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے، یہ اس ملک کی ٹوٹل اکانومی۔ اچھا، صلہ رحمی، عدل، احسان قطعاً کوئی شے نہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے جو میں نے لیٹ ایج میں، لیٹ سے مراد میرا خیال ہے I was in my 30s یا لیٹ 20s جب میں نے سنا، کمزور پہ غصہ آتا ہے، طاقتور پہ پیار آتا ہے۔ واٹ از دس؟ یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ ادروائز گھر میں کام کرنے والا ایک بچہ یا بچی، میں آپ کو اپنی لگتا تو عجیب ہے، میرا جو مینیجر ہے، میری کوئی 100 سال عمر نہیں ہے، وہ 40 سال پلس سے میرے ساتھ۔ ہمارے ہاں 26 یا شاید 28 سال پہلے رجو کہتے ہیں، رضیہ، she used to work with, she was part of the family۔ مطلب یہ اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے شوہر جو سیشن جج ہیں انہوں نے کوئی بات کی کہ اس کا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے ان کی اہلیہ کا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر میڈیا کا اس طرح کا پریشر نہ ہوتا تو شاید گرفتاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ سوگ کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک ذمہ دار گورنمنٹ فنکشنری، ایک عدالتی شخصیت، ان کے بھی اگر گھر میں یہی کلچر ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا۔ جو رپورٹ ہو رہا ہے، جس طرح کی بات ہو رہی ہے، اب ان کی بیل جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہیں، بہرحال